السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنوع آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شگران روڈ کے ہیں، اور یہ ان دنوں کے مناظر ہیں جہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ شگران میں سڑک کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ شگران میں کتنی برف پڑی ہے اس کے حوالے سے یہ ویژولز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ویژولز بھیجے ہیں ہمیں فیصل بھائی نے، جو کہ وہاں پر جیپ چلاتے ہیں۔ عمران بھائی تو آج کل وہاں نہیں ہے، لیکن فیصل بھائی میں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی دوست وہاں جانا چاہتے ہیں تو انہیں وہاں پر جیپ کی سہولت میسر ہے، جو کہ آپ کو وہاں پر شگران اور سری پائی جہاں تک راستہ کھلا ہوا وہاں تک لے جانے کی سہولت رکھتے ہیں۔ یہ ان کا نمبر آگے اسکرین پہ دے دیں گے، جو بھی دوست جانا چاہیں ضرور ان سے رابطہ کریں اور ان سے رابطہ کر کے جائیں۔ اور یہ جو روڈ کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، ایسی صورتحال میں تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اپنی گاڑی پر اوپر جائیں، کیونکہ ایسے میں گاڑی سلپ ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اگر جیپیں سلپ ہو رہی ہیں تو اپنی گاڑی لازمی سلپ ہوگی، اور مجھے یہاں پر کسی کی اپنی ذاتی گاڑی اوپر آتی ہوئی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دو دنوں میں روڈ کو وہاں پر بلیڈ لگا کے صاف کر دیا جائے اور کوڑا ختم کر دیا جائے، سلپنگ ختم ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ٹورسٹ کتنی تعداد میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی رمضان شریف کی آمد ہے، لیکن اس کے باوجود برف دیکھنے کے لیے پورے ملک کے طول و عرض سے لوگ بڑی تعداد میں شگران آ رہے ہیں۔ ویڈیو کے آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا مزید لائف برفباری کا چانس موجود ہے، اور اگر ہے تو کب تک ہوگی، اور دوسرا یہاں پر ٹمپریچر کیسا ہے، ہوٹلز کے ریٹ وغیرہ کیسے چل رہے ہیں، اور کیوائی تک آنا اور کیوائی سے شگران آنا کیسے ممکن ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم دیتے ہیں پاکستان بھر کے سیاحتی مقامات کی تازہ ترین اپڈیٹ، چاہے وہ شگران ہو، تکاوان ہو یا ناران ہو، سبھی جگہ کی تازہ ترین اپڈیٹ ہم فراہم کرتے ہیں۔ انہی اپڈیٹس کی روشنی میں جب آپ اپنا ٹور پلان کرتے ہیں تو پھر آپ کو بآسانی یہاں پر بھی یا کہیں پر بھی جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور انہی اپڈیٹس کی روشنی پھر اپنا آپ ٹور پلان کرتے ہیں تو آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری ہو سکنے کا پورا امکان موجود ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ دوستوں کی ایک بڑی تعداد نے ہماری جو کھجوروں کا کام ہے اسے بڑی پذیرائی بخشی، اور الحمدللہ ڈیلی کی بیس پر ہم لوگوں کو ان کے گھروں تک تازہ ترین کھجور، یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کھجور مارکیٹ میں سعودیہ کی جو مل رہی ہے وہ شپ کے ذریعے آتی ہے، اور کسی سے بھی پوچھ کے لیں کہ یہ شپ کارگو ہے یا ایئر کارگو ہے، تو شپ کارگو میں یہ ہوگا کہ کھجور کا اوپر جو چھلکا بنا ہوتا ہے، کھجور کھولیں تو بیچ میں کیڑا بھی ہوتا ہے یا خشک ہوتی ہے بالکل، تو ہماری کھجور بالکل فریش ہوگی، نرم ہوگی اور اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایئر کارگو کرتے ہیں، ہم 13 ریال سے لے کے 15 سے 16 ریال مختلف مقامات پر ہم کارگو کی فیس ادا کرتے ہیں، کسٹم ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس مٹیریل پہنچتا ہے۔ برکف آپ جب ہم سے کھجور منگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری کوالٹی کس کیٹیگری کی ہماری کھجور ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارا آل پاکستان ڈیلیوری کا سسٹم موجود ہے، ہم پورے پاکستان میں آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ بات کرتے ہیں شگران کے حوالے سے، تو آئندہ آنے والے کچھ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو مزید آنے والا جو موسم اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے مطابق تو ابھی نزدیک ترین کہیں بھی ہمیں لائیو سنو فال کیا بارش تک دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 22 فروری تک۔ ہو سکتا ہے 22 فروری کے بعد یا اس دوران مزید کچھ چینجز آئیں، اور جو ابھی ہمیں بادل دکھائی دے رہے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں سوموار کو، یعنی کہ 16 فروری کو، تو ہو سکتا ہے کہ چینجنگ آئے اور 16 فروری کو کچھ بارش کا امکان، اور بارش کے امکان کے ساتھ ساتھ یہاں برف بھی پڑنے کی نوید سنائی دے، لیکن تاحال ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہم بات کریں ٹمپریچر کی، تو ٹمپریچر ہمیں مائنس میں دکھائی دیتا ہے رات کو، اور دن کو 6 سے 7 ٹمپریچر ہوتا ہے، اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، اور اس طرح برف کے انبار لگے ہوئے آپ کو مل سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برف پڑی ہوئی دیکھنی ہے، ان کے لیے یہ آئیڈیل موقع ہے کہ آپ آئیں اور برف پڑی ہوئی دیکھیں، اور اس وقت تک صاف برف موجود ہے، یعنی کہ برف کی وہ سچویشن نہیں ہے کہ گندی ہو چکی ہے، لوگ آتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور اس کو گندہ ترین کر دیتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین برف ملے گی، اور اس طرح کی آپ سنو میں
جسے کہہ سکتے ہیں کہ سنو ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں، سنو گیمز کہہ سکتے ہیں، ان میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں اور بھرپور طریقے سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ رش کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر ون ڈے بیسس کے ٹور کافی زیادہ آتے ہیں۔ اگر کسی نے آنا ہے یہاں پر فیملی کے ساتھ آنا ہے یا ویسے آنا ہے تو رمضان شریف میں بھی بہت سارے ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کافی سارے بند بھی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے ہوٹل کھلے رہتے ہیں۔ اور شگران اور کاغان ایک ایسا مقام ہے کہ جو کہ سارا سال کھلا رہتا ہے۔ تو آپ آنا چاہتے ہیں، رمضان شریف میں بھی ٹرپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سروسز موجود ہیں، ہم آپ کو پنڈی اسلام آباد سے لے جا کر پورا بھرپور ٹور کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف شگران میں بلکہ مالم جبہ، سوات کلام، کشمیر، مری، نتھیا گلی، کہیں بھی آپ نے جانا ہو تو ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس میں آپ کو اگر کار چاہیے خالی پر ڈے کے حساب سے تو وہ بھی ملے گی، جس میں کار ہے 3-4 بندوں کے لیے، چنگان ہے 6 سے 7 بندوں کے لیے، بی آر وی بھی 5-6-7 بندوں کے لیے۔ اسی طرح اوپر پراڈو گاڑیاں، پھر گرینڈ کیبن آ جاتی ہے 10 بندے 11 بندوں کے لیے، اور پھر اس سے زیادہ اگر بندے ہیں 20-25 بندے تو ان کے لیے کوسٹر کا بھی سسٹم موجود ہے۔ اور اسی طرح کی کسٹمائزڈ ہوا جتنا بھی آپ نے لگژریس یا نارمل کرنا ہے تو اس کی پوری طرح سہولت موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے ہمارے ساتھ آپ کے جو لوگ جائیں گے وہ بالکل پروفیشنل گائیڈ ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ فیملی کے ساتھ بڑا آپ کمفرٹیبلی جا سکتے ہیں۔ میری بات سے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ فیملی ساتھ ہو تو پھر کم از کم ڈرائیور ایسا ہونا چاہیے، گائیڈ ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ بندہ ایزیلی جا سکے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو بھرپور طریقے سے ایک اچھا ٹور کرایا جائے گا۔ تو یہ تھی جی تازہ ترین شگران کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اور شگران میں ہوٹلوں کے کرائے کی اگر میں بات کروں تو جو اچھا ہوٹل ہے وہ 7 سے 8 سے لے کے 15-20 ہزار روپے تک، نارمل ہوٹل 3-4-5 ہزار سے لے کر 6-7 ہزار تک جاتے ہیں۔ اور 3-4 ہزار والے میں تو پھر آپ کو وہ اس طرح گرم پانی کی سہولت اور ہیٹر کی سہولت اتنی میسر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اچھا ہوٹل لیں 6-7 ہزار سے اوپر جو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کو ہیٹنگ سسٹم بھی ملتا ہے اور ہیٹر بھی ملتا ہے اور گرم پانی بھی 24 گھنٹے ملتا ہے۔ تو یہ ساری سہولتیں بس جتنی جتنی ایڈ کرتے جائیں گے اس حساب سے کرایہ بڑھتا کم ہوتا ہے۔ شگران میں اوپر بہت کم ہوٹل ہے، 30-40 ہوٹل ہوں گے، لیکن نیچے کوائی میں بھی ہوٹل ہیں، کاغان میں بھی ہوٹل ہیں، بالا کوٹ میں بھی ہوٹل ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ میں نہیں رہ سکتے ہیں تو بالا کوٹ آپ قیام کریں، اور بالا کوٹ سے شگران آپ منڈے آرام سے ٹور کر سکتے ہیں، کیونکہ پنڈی سے بالا کوٹ 3-3.5 گھنٹے کا اور بالا کوٹ سے آگے صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو آپ صبح جائیں، شام تک وہاں رکیں اور شام کو واپس آ جائیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔